سینئر اینکر پرسن جاوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ چودھری صاحب، یہ کیسے یہ واقعہ ہوا ہے؟ ظاہر آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، آپ نے ساری ڈیٹیلز لی ہوں گی، اور کیا آگے ہم یہی دیکھیں گے کہ انکوائریز جو بیٹھ گئی ہیں اس پہ کچھ فائنڈنگ سامنے آئیں گی اور کچھ معطلیاں ہوں گی اور پھر سارے چپ ہو جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلام آباد کے اندر جو پمس ہے اس کا یہ چلڈرن ہاسپٹل پاکستان کا پہلا چلڈرن ہاسپٹل تھا، اور یہ جیپنیز نے بنا کے دیا تھا، اور انہوں نے پراپر ایک ریسکیو سسٹم بھی بنایا تھا، اور ساتھ ساتھ بچوں کے لیے جو نرسری بنائی ہوئی تھی ٹوٹل ڈیفرنٹ تھی، اور اس کے اندر سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب یہ ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس آئی، یہ ہاسپٹل ہمارے پاس آیا، تو ہم اس کے اندر آلٹریشن کرتے چلے گئے، اتنی زیادہ آلٹریشن کر لی کہ اب کمپریسر پھٹنے سے، آپ یہ دیکھیے گا کہ دنیا میں کہاں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ کمپریسر پھٹ جائے اور اس سے آگ لگ جائے کسی جگہ پہ بھی۔ ہسپتال کے اندر تو وائرنگ بھی ڈفرنٹ طریقے سے کی جاتی ہے، اور جو ایئر کنڈیشن کا اور ہیٹنگ کا جو سسٹم ہے اس کو بھی بہت زیادہ سیکیور رکھا جاتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ ہم ایک مس مینجمنٹ کا بہت بڑا گڑھا بن چکے ہیں، تو اس کے اندر اتنی زیادہ مس مینجمنٹ ہے کہ جو بچوں کی نرسری ہے اور جہاں پہ جو بچوں کو رکھا جاتا ہے، نومولود بچوں کو، وہ بھی سیکیور اور سیف نہیں ہے۔ تو جب ہسپتالوں کے اندر اس ٹائپ کے انسیڈنٹس ہونے شروع ہو جائیں کہ وہاں پہ کبھی آگ لگ جائے اور کبھی چوہے جو ہے وہ بچوں کو کھا جائیں، تو اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو سرگودا کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے اندر چوہے بچوں کو کھا گئے تھے، نومولود بچوں کو۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا، یہ بڑی الارمنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ایس او پی اسٹرانگ نہیں ہے اور گورنمنٹ کا فوکس نہیں ہے۔ اگر فیڈرل کیپٹل کے اندر ایک ہسپتال جو بہت بڑا ہسپتال ہے، جہاں پہ ہم ایک سابق پرائم منسٹر کو بھی لے آتے ہیں علاج کے لیے، وہاں پہ اگر یہ سسٹم، یہ صورتحال ہوگی تو باقی ملک کے اندر کیا ہوگا؟ باقی ملک کے اندر روز بچے مرتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کی خبر نہیں آتی، ہائی لائٹ نہیں ہوتی، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک میسو انکوائری ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس پورے ہسپتال کا جائزہ لے کے اس کے اندر جہاں جہاں جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہسپتال صرف اسلام آباد کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پہ خیبر پختونخوا سے لوگ آتے ہیں، پنجاب سے آتے ہیں، ایون بلوچستان سے بھی پمس شفٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اور سب سے زیادہ بجٹ وفاق کا اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر بچہ اس طرح، جس نے ابھی ایک دن بھی نہیں دیکھا بیچارے نے، اور اس کو اس طرح وہ جل جائے اور جل کے وہ ہلاک ہو جائے، تو میرا خیال ہے یہ قابل شرم بات ہے پورے پاکستان کے لیے۔ ہمارے سر شرم بالکل سے جاوید صاحب، قابل شرم بات ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس پر کمنٹ کریں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ عملے پر عائد ہوتی ہے، انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے، ڈاکٹرز پر عائد ہوتی ہے، گارڈز پر عائد ہوتی ہے؟ کس پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ افسر کو تو معطل کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں پرانے اگر ماضی میں اگر ہم جھانکیں تو ہمیں دبتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر مکمل تحقیقات کر کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ایک مثال قائم کی جائے گی۔ دیکھیے، یہ مس مینجمنٹ ہے، اور مس مینجمنٹ اس لیے ہے کہ ایس او پیز نہیں ہے، اور اگر ایس او پیز ہیں تو ان کے اوپر کوئی بندہ عمل درآمد نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں 2 دن پہلے ملتان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک باپ اور بیٹا دونوں جو ایک گٹر کے اندر گھسے اور اس کے بعد وہ دونوں مر گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایس او پیز تھے کہ آپ نے ماسک لگا کے جانا ہے، آپ نے گلوز پہن کے جانا ہے، آپ نے شوز پہن کے جانا ہے، وہ ایس او پیز ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ تو جب ایس او پیز نہیں ہوں گے تو پھر آپ مس مینج کریں گے چیزوں کو، جب مس مینج کریں گے تو اس ٹائپ کے انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے۔ جبکہ پوری دنیا کے اندر ریٹن فارم میں ایس او پیز لکھے ہوتے ہیں کہ جی دروازہ بھی کس نے کھولنا ہے، دروازہ بھی کس نے بند کرنا ہے، کسی جگہ اسے آنا ہے، شوز کون سے پہننے ہیں، گلوز کون سے پہننے ہیں، اسے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے اس بندے نے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ہیٹنگ سسٹم ہوگا تو اس کا جو کمپریسر ہوگا کتنا دور ہوگا، وہ کیا وہاں پہ ہم عام ایئر کنڈیشن لگا سکیں گے یا نہیں لگا سکیں گے، اور جو وائر ہوگی اس کی کوالٹی کیا ہوگی، اور جو بچے جہاں پہ نرسری ہے اس کے اندر آکسیجن کتنی ہوگی اور باقی گیسز کتنی ہوگی، اور کیا وہاں پہ کوئی تازہ پینٹ ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا پینٹ کی جگہ وہاں پہ وال پیپر لگے گا یا نہیں لگے گا۔ یہ دیکھیں ایس او پیز ہیں، ان ایس او پیز کا جب تک خیال نہیں رکھا جائے گا تو کوئی ایک آدھ آدمی کو سزا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پیچھے سسٹم ہی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کے اوپر اگر آپ بیس کر رہے ہیں کہ چوکی دار کا کام ہے یا پھر جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے اس کا کام ہے یا ڈائریکٹر کا کام ہے، تو ایک آدمی یہ سارے کام نہیں کر سکے گا۔ یا تو وہ پھر صبح آئے اور آ کے صفائی کرے، پھر اس کے بعد چوکی داری کرے، پھر اس کے بعد میڈیسنز کا بندوبست کرے، تو یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ آپ نے سسٹم پلیس کرنا ہے، اور اگر سسٹم پلیس نہیں ہوگا تو پھر یہ چیزیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گی۔ تو ایس او پیز جو پوری دنیا کے اندر بنتے ہیں اس کو کوئی شخص وائلیٹ ہی نہیں کر سکتا۔
تو جب آپ یہ بنائیں گے تو پھر جا کے چیزیں سیف ہوں گی. مثلا دیکھیں نا جی, ایک اگر نرسری ہے تو اس کے اندر ایئر کنڈیشن تو لگ ہی نہیں سکتا, کیونکہ اگر ایئر کنڈیشن اندر لگے گا اس کے اندر سپارک ہو سکتا ہے, اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کا فلٹر خراب ہو سکتا ہے, گندا ہو سکتا ہے, تو اس سے تو بچوں کو ایستما ہو جائے گا. ایک دن کا بچہ ہے, تو اس کے لیے آپ نے ایک پراپر ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ سارے ایئر کنڈیشن اور ہیٹنگ سسٹم دور لگے ہوتے ہیں اور وہاں سے ہوا آتی ہے اور فلٹر ہو کے اندر آتی ہے, تاکہ اگر اس کے اندر کوئی گڑبڑ بھی ہو جائے تو نرسری تک نہ پہنچ سکے وہ. اسی طرح وہاں پہ جو اسٹاف ہے وہ ایک ڈفرنٹ اسٹاف ہوتا ہے اور ٹرینڈ اسٹاف ہوتا ہے جس نے ایک دن کے بچے کو ہینڈل کرنا ہے. آپ مس ہینڈل کریں گے بچے کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ایس او پیز کی کمی کو ظاہر کرتی ہیں. تو چوئی صاحب, آپ سسٹم انسٹال کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو کب ہمیں خیال آئے گا پھر, اور کس سانحے کا ہم انتظار کریں؟ 14 بچے ہمارے سامنے جل کر ختم ہو گئے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے اس سانحے سے ہی ارباب اختیار کی ان کی آنکھیں تھوڑی سی کھلیں گی؟ سسٹم جو انسٹال کرنا ہوتا ہے, ایک میکانزم ہوتا ہے, اس کا خیال رکھا جائے گا؟ نہیں کھلیں گی, کیونکہ ہم نا مٹی ڈالنے کے ایکسپرٹ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آگ لگی ہے, اس کے اوپر مٹی ڈالیں اور آگے نکل جائیں. اس کا کاز ہم نے تلاش نہیں کرنا, اس کو مسئلے کو مستقل طور پہ حل نہیں کرنا. یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس وجہ سے ایشوز بنتے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, بسوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں موٹر وے کے اوپر, تو اس کے بعد گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے جی کہ 10 سال پرانی بسیں جو ہیں وہ موٹر وے پہ نہیں آئیں گی, اور اگلے ہی ہفتے پھر 10 سال کیا 20 سال پرانی بسیں بھی آپ کو موٹر وے پہ نظر آتی ہیں. کیونکہ ہم اس کے بعد عمل درآمد ہی نہیں کرتے, پھر یہ کہہ دیتے ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ختم ہوگی بات اور بھول جائے اس کو. پھر اگلا ایکسیڈنٹ آتا ہے, پھر اس سے اگلا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے چیزوں کو. مجھے کیونکہ دنیا دیکھنے کا موقع ملا نا جی, بہت زیادہ کو اللہ نے رحم اور کرم کیا ہے, 131 ملک میں پھر چکا ہوں, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایس او پیز بڑے اسٹرانگ ہیں. سب سے زیادہ اسٹرانگ ایس او پیز جو جاپان کے اندر ہیں, وہاں پہ بس بچہ جو ہے نا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اسپیشل لوگ ہیں. یعنی اگر بچہ اس کی برتھ ہوتی ہے نا, اس کو کوئی عام آدمی, نہ اس کی والدہ نہ اس کا والد اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا, بچے کو اٹھا نہیں سکتا. اس کو اٹھانے کے لیے اسپیشلائزڈ لوگ ہیں جنہوں نے بچے کو ہولڈ کرنا ہے, اٹھانا ہے, کیونکہ تھوڑی سی مس مینجمنٹ جو ہے نا بچے کو پوری زندگی کے لیے معذور کر سکتی ہے. تو اب ہم اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں ایس او پیز بنانے پڑیں گے, اور کم از کم اسلام آباد کے اندر تو بن سکتا ہے. 14 کلومیٹر کا شہر ہے, اگر ہم 14 کلومیٹر کے شہر کے لیے قانون نہیں بنا سکتے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے جس میں خوشحال ہے, یہ آپ کو پتا ہے اسلام آباد اس پاکستان کا سب سے خوشحال شہر ہے. اس کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کے اندر گاڑی نہ ہو. یعنی کہ جو پر کیپٹا گاڑیاں سب سے زیادہ اسلام آباد کے اندر ہیں, اور 14 کلومیٹر کا شہر ہے. سب سے زیادہ امیر لوگ یہاں پہ, اگر آپ کا 5 محلے کا گھر بھی ہے تو آپ کروڑ پتی ہیں. اس شہر کے اندر اگر آپ سڑکوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, بجلی کا سسٹم نہیں کر سکتے, اس کو ایک صاف پانی ایک چھوٹے سے شہر کو نہیں دے سکتے جو فیڈرل کیپٹل ہے, شاید یہ دنیا کے چند کیپٹلز کے اندر ہوگا جس کے اندر صاف پانی, پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہے, آپ کو مارکیٹ سے خریدنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ موٹر سائیکل جو ہے نا اس کے اوپر آپ ہیلمٹ ابھی تک یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے اسلام آباد جیسے شہر کے اندر. ہسپتالوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل جو جاپنیز نے بنا کے دیا تھا, اور اس وقت کیونکہ جب یہ جاپنیز نے ہینڈ اوور کیا تھا تو اس زمانے میں مجھے یہاں اسلام آباد رہنے کا اتفاق ہوا تھا, میں نے دیکھا اتنا زبردست قسم کا ہسپتال ہوتا تھا. اس کا جو فرش تھا, اس کی جو دیواریں تھی, جو دروازے تھے وہ بھی اسپیشلائز تھے اس زمانے میں, اور جو یہاں پہ اسٹاف ہوتا تھا اس کے پراپر ایس او پیز ہوتے تھے. وہ اپنا شوز لے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا, اس کا الگ ایپرن ہوتا تھا, ماسک پہنتے تھے. اس زمانے میں ماسک ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ اسلام آباد کے اندر پمس ہسپتال کے اندر. کوئی اسٹاف اسپتال کا جو وداؤٹ ماسک نظر نہیں آتا تھا, تو ماسک بھی جاپان سے آتے تھے اس زمانے میں, کیونکہ پاکستان میں یہ ماسک بنتے ہی نہیں تھے. تو اتنا زبردست سسٹم تھا. اس کا جو ہم نے بیڑا غرق کیا ہے وہ بھی شاکار ہے. ابھی آپ پمس ہسپتال جا کے دیکھیں تو باہر جو گرین ایریا ہے اس کے اندر لوگ لیٹے ہوں گے, اندر کوریڈورز کے اندر چلے جائیں گے, غیر متعلقہ لوگ پھر رہے ہوں گے اور دھندناتے پھرتے جانوروں کی طرح وہاں پہ. اور ایک آدمی, ایک مریض ہے, اس کے ساتھ 10-10 بندے یہاں پہ ہوں گے. جو ایمرجنسی کی صورتحال ہے وہ خوفناک ہے. جب عمران خان صاحب کو یہاں پہ لایا گیا تھا تو پتہ چلا کہ اینجیوگرافی کے لیے یہاں پہ ان کی مشینیں ہی نہیں ہیں, اور آپ اینجیوگرافی نہیں کر سکتے, خراب ہوگی ہوئی مشین. تو یہ صورتحال تھی یہاں پہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر صاحب کو امیڈیٹلی اس کا نوٹس لینا پڑے گا, اور کم از کم پمس ہسپتال جو ہے اسی کو ٹھیک کر لیں تو اس کو ریپلیکیٹ کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر وفاقی حکومت کا کیا فائدہ؟ 14 کلومیٹر کے شہر کے اندر اگر قانون نافذ نہیں ہو سکتا, ایس او پیز نہیں بن سکتی, تو یہ جو 7.5 لاکھ کلومیٹر کا ملک ہے اس کے اندر کیسے ہوگی پھر؟ جاوید صاحب بالکل آپ نے درست کہا ہے.
ایس او پیز جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، صرف مد نظر ہی نہیں رکھنا بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی بہت ضروری ہے۔ سینئر اینکر پرسن سما ٹی وی پروگرام موقف جاوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اب بہت سے ایسے سوالات ہیں، تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے اعلیٰ سطح کی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، لیکن اس کے اختیارات کیا ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے۔ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔